وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعوا فلا رسول ولا نبي بعد. رواه الترمذی. یہ سورہ الاحزاب کی ایک آیت اور سنن ترمذی کی ایک حدیث ختم نبوت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھا. ختم نبوت کا مسئلہ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرتی مسئلہ بھی ہے، معاشی مسئلہ بھی ہے اور سیاسی مسئلہ بھی ہے. اور پاکستان کے لیے جو یہ اس کی سالمیت اور اس کے بقا کا مسئلہ، عام طور پر لوگ اس کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر یہ اسی طرح مذہبی مسئلہ ہوتا جس طرح باقی مسائل ہیں اختلافی اور فروعی قسم کے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی قومی اسمبلی جو 1974 میں انہوں نے بالاتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی، تو وہ سارے ممبر تو مذہبی لوگ نہیں تھے. اس میں اگر لبرل لوگ نہیں تھے تو کم از کم سیکولر تو لوگ تو بہت تھے جو دین کے معاملے کو اور حکومت کے معاملات کو اپنے عقیدے میں الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں. پھر ان کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے خواہ اس بل پہ دستخط کیے اور ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں. جو لوگ قادیانیوں کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مقاصد کیا ہے، کیسے وہ حکومتوں میں نفوذ کرتے ہیں. ان کے بڑے پیروں نے ان کو سمجھایا اپنے لڑکوں کو فلان شعبوں میں حکومت کے اندر گھسا دو تاکہ یہ ہماری جماعت اور ہماری قادیانی جماعت کے لیے خدمت کر سکے. وہاں پہ انہوں نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کی تھی کہ وہاں پہ ہم قادیانی ریاست قائم کریں گے. انہوں نے فوج میں لوگوں کو شامل کرا کے، ان کے بڑے مقاصد ہیں بین الاقوامی مقاصد. سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ میں بالکل واضح طور پر پتہ چل جاتا تھا کہ یہودیوں کو باقاعدہ حملوں کی پیشگی اطلاع ہوتی تھی. قرآن و سنت میں تو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایسا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں دو رائے. یہ ایک آیت کی تعویل کی بات بھی نہیں ہے کہ چلو ایک آیت میں کوئی ایک عالم ایک تعویل کرتا ہے، کوئی دوسرا عالم کوئی دوسری تعویل کرتا ہے. اس طرح کی تعویل کی بات نہیں ہے. یہ ایک اتفاقی معاملہ ہے. ختم نبوت سے انکار کا معنی نعوذ باللہ یہ ہے کہ اسلام آخری دین نہیں ہے، قرآن آخری کتاب نہیں ہے، یہ حرام حلال یہ آخری چیزیں نہیں، آخری باتیں نہیں ہیں. اگر نیا نبی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی کتاب بھی لا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے احکام بھی پیش کر سکتا ہے. آج تک کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال بھی ٹھہرا سکتا ہے اور آج تک حلال چیزوں کو وہ حرام بھی ٹھہرا سکتا ہے. وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اس کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دین کی وہ شکل تو نہ رہی.
سے سر دست تو غلام احمد قادیانی کا مقصد صرف جہاد کی منسوخی کی بات تھی، اس لیے کہ وہ انگریزوں کا وفادار تھا۔ آپ اس کے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ لیں، 1857 کی جنگ آزادی میں اس کے باپ دادوں نے انگریزوں کی بڑی خدمت کی تھی، بڑے تحفے اور گھوڑے اور اسلحے پیش کیے تھے۔ ہمیشہ اپنی کتابوں میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارے لیے انگریزوں کی خدمت، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جب بغداد اور قسطنطنیہ، استنبول اور فلسطین کا سقوط ہوا تو سارے قادیانیوں نے پوری دنیا میں جشن منایا، خوشیاں منائی، اور بار بار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انگریز سلطنت کو مزید وسعت دے، اس میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو لائٹ اور معمولی لیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی قسم کی باتیں کہتے ہیں، یار ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہمارے مسلمان پڑھتے نہیں۔ کاش لوگ مولانا مودودی کی یہ 3 کتابیں پڑھ لیتے۔ قادیانی مسئلہ ایک چھوٹی مختصر کتاب بھی ہے، اور ایک بڑی مطول کتاب بھی ہے، بہت بڑی موٹی کتاب ہے، اور ایک ختم نبوت، یہ تینوں کے، اور سورہ احزاب کا ضمیمہ، یہ 4 چیزیں لوگ پڑھ لیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قادیانی کیا چیز ہے، ان کے عقائد کیا ہے، اور وہ جو شوشے چھوڑتے ہیں اور جو مسلمانوں کو شکوک میں ڈالتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں کہتے، وہ غلام محمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ کفر کی باتیں یہ ہم نے نہیں شروع کر دی۔ لوگ الزام لگاتے ہیں یار یہ مولوی لوگ اور یہ مسلمان ویسے بس انہوں نے تو آستینے چڑھا لیے کہ سارے مسلمانوں کو کافر ہی قرار دیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، کلمۃ الفصل اور خزائن اور دوسرے اور تیسرے بے شمار رسالوں میں انہوں نے لکھا کہ جو غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتا وہ کافر، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس بات پر اسمبلی میں بحث ہوئی، کافر ہے، پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے تو پیغمبر کو ماننا اور نہ ماننا یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر پیغمبر کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں، ماننے والے بھی مسلمان اور نہ ماننے والے، تو پھر پیغمبر کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے تو اس کے ماننے والے اس کے نزدیک مسلمان ہیں اور نہ ماننے والے کافر۔ انہوں نے سارے مسلمانوں پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ گالی بھی دی، بدکاری ان کی اولاد ہے۔ ابھی تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عربی میں جو اس کا ترجمہ کہتے ہیں اولاد البغایا۔ فتویٰ تو آپ نے پہلے لگا دیا، ہم نے صرف یہ کیا کہ آپ کا ایک مطالبہ تھا اور آپ کو ہم نے ایک حق دے دیا کہ آپ مسلمان نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہندوؤں کو کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، وہ آئین میں نہیں لے کہ ہندو کافر ہے، عیسائی کافر ہے، یہودی کافر، آپ ان کے بارے میں کیوں لکھتے ہیں؟ بھائی ہندو نے تو اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں کافر تو نہیں قرار دیا۔ ہندو نے کب کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمان کافر ہیں؟ یہودیوں نے کب کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں؟ یہ تو قادیانی ہی کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک صرف مذہبی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یا ہم کافر ہوں گے یا وہ کافر ہوں گے، دونوں نہیں ہو سکتے کہ دونوں مسلمان اور یا دونوں کافر ہوں۔ ایک کافر ہوگا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لعلی ہدی او فی ضلال مبین. ایک ہدایت پر ہوگا ایک فرقہ، اور ایک فرقہ گمراہ ہوگا، کافر ہوگا. ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو پیغمبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کی خاتم ہے، یعنی وہ آخر میں آئے ہوئے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، جو حدیث میں نے ابھی تلاوت کی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعوا. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسالت اور نبوت کا باب ختم ہو گیا. ولا رسول ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. رسول اور نبی کیوں آتے تھے؟ یا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی تائید کے لیے کوئی رسول بھیجتا جب لوگ اس کو جھٹلاتے. اس طرح پرانے زمانے میں ایک علاقے میں کئی انبیاء ہوتے، یا اس پہلے والے رسول کی تعلیمات کو لوگ بھلا بیٹھتے، اور اگر کوئی چاہتا کہ وہ اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرے اس کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا. گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر لوگ پانی پھیر چکے تھے، مسخ کر چکے تھے، تعلیمات کو بھول چکے تھے، اس میں تحریف کر چکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اب نہ قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں. اور جن لوگوں نے تحریف کی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں اور پیدا فرماتا رہتا ہے کہ وہ اس دین کو اپنی اصل شکل میں صاف و شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے. کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے چاہیے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اتباع کیسے کیا جائے، اطاعت کیسے کی جائے. چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک کوئی ایک بات بھی مجھے نہیں ہے. احکام میں کوئی خفا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی، بعد میں یہ باتیں آئی. قادیانی کہتے ہیں جو پیغمبر اپنے آپ کو مستقل پیغمبر سمجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ تو کافر ہے. لیکن ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو ذلی اور بروزی پیغمبر، ذلی بروزی کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا سایہ سمجھے، ایک تابع پیغمبر سمجھے. وہ پیغمبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، فالوور ہے، تو فالوور پیغمبر، ذلی پیغمبر وہ ٹھیک ہے. لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دے تو وہ کافر ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا. تمام حدیث کی کتب میں آپ دیکھیں کہ مسیلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں لکھا من مسیلمۃ عبد اللہ ورسولہ الی محمد عبد اللہ ورسولہ. یہ مسیلمہ کی طرف سے خط ہے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ. اس محمد کی طرف جو وہ بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا تھا. اور سلام کے بعد لکھا اما بعد فإنی قد اشرکت معک فی امرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نبوت میں تمہارا شریک بنایا گیا ہوں، میں بھی پیغمبر بنایا گیا ہوں تمہارے ساتھ. میں تو تمہاری نبوت کو مانتا ہوں لیکن آپ مجھے بھی مان لیں. اور بعد میں ایک بات کی کہ لکم نصف الارض ولنا نصف الارض، ساری دنیا پر قبضہ نہ کرو، کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، آدھی زمین تمہاری ہوگی آدھی ہماری ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لکھوایا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی مسیلمہ الکذاب. محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہیں، اس مسیلمہ کی طرف جو حد درجہ جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹے کا لفظ اس کے ساتھ نتی ہو گیا. اب مسیلمہ کو کوئی نہیں جانتا جب تک کذاب نہ کہا جائے. مسیلمہ کذاب، جھوٹا. وہ یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم پیغمبر نہیں بنائے گئے. باقی رہی زمین کی بات تو ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین نہ میری ہے نہ تیری ہے، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے.
تو مسیلمہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا، تو اسے پھر کیوں کافر قرار دیا گیا؟ اس کے ساتھ کیوں جنگ کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات اور 48 سرایا میں کل لوگ جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ 259 تھے، 259۔ 10 سالوں میں اسلام کے لیے لڑنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یا صحابہ کرام کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستے بھیجے، ان میں کل جو لوگ کام آئے، شہادت نصیب ہوئی، وہ تھے 259۔ لیکن ایک جنگ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، شان رسالت کے لیے لڑی گئی تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس ایک جنگ میں 1200 صحابی شہید ہوئے، 1200 صحابی۔ کہاں پہ 10 سالوں میں 259 اور کہاں ایک دن میں 1200 صحابی شہید۔ ان میں 700 صحابی وہ تھے جن کو قرآن یاد تھا، جو قرآن کے معلم تھے۔ یہ شان ہے۔ اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف باغی تھے، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک عورت آئی جس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، اور وہ محمد ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور تھا۔ بنو حنیفہ نام تھا اس قبیلے کا، جس سے یہ مسیلمہ تھا، بنو حنیفہ۔ یہ بنو ربیعہ کا ایک شاخ تھا۔ یہ لوگ اسی طرح اسود عنسی، اسود یمن کا ایک آدمی تھا، اس نے یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو مسلم الخولانی، اس نے جا کر اس کے سامنے کلمہ حق کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ اس نے اس کے لیے آگ جلائی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جاتی، اور اس آگ میں اس کو پھینکوا دیا، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بسلامت نکل آئے، تو حضرت ابو مسلم الخولانی بھی اس آگ سے بسلامت نکل آئے، اور اسے ڈر لگ گیا کہ یہ آدمی یمن میں ہوا تو میری نبوت کو بڑا خطرہ ہے۔ اس کو جلاوطن کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی کرامت عطا کی، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا ماتھا چھوما۔ وہی اسود، اس کے قتل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس کی بیوی مسلمان تھی، اس نے زبردستی اس پہ قبضہ کیا تھا، اس نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، قلعہ میں پہنچ گیا، اس کو قتل کیا۔ اس کے جو چوکیدار تھے، جو سپاہی تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ تو کوئی آوازیں نکال رہا ہے، جس طرح سانس اکھڑ کر بڑی بڑی آوازیں آدمی نکالتا ہے۔ کہتے کیا ہوا کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا تمہارے پیغمبر پر وحی آ رہی ہے، جاؤ جاؤ آرام کرو، تمہارے پیغمبر پر وحی آ رہی ہے۔ مذاق اڑایا اس کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری فرمائی۔ خوشخبری کے الفاظ یہ تھے کہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ فیروز کو جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا تھا اس نے اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کیا۔ یہ باتیں ہیں اس دور کے اندر، یہ بات پھر اجاگر کی جا رہی ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ سن 53 والی صورتحال اور سن 74 والی صورتحال پھر پیدا ہونے والی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ امت کیا کرتی ہے، اور امت کے جو اصحاب حل و عقد ہے وہ کیا کرتی ہے، اور جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی وہ کیا کرتی ہے۔ اس صورتحال کے لیے پہلے سے ذہناً تیار ہونا چاہیے، علمی تیاری کرے، کم از کم مولانا کی یہ 3 کتابیں پڑھے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہے اور اس پر فخر کرے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، اسے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہے، اور کبھی ایک سوال اٹھائے جی قادیانی تو یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، نہ اس کو دین کا پتہ نہ اس کو دنیا کا پتہ۔ اس ہاتھی کے کان میں سونے سے ذرا جاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر،
اور ایمان کی خاطر. یہ ختم نبوت کوئی اسلام سے الگ چیز بات نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ختم نبوت کو اسلام سے نکالا جائے تو اسلام کی کیا درگت بنتی ہے, کیا شکل رہ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں رہتا. یہ ایمان کا مسئلہ ہے, اور یہ پاکستان کے بقا اور سالمیت کا مسئلہ بھی ہے. آپ دیکھیں ذرا, اندازہ لگائے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور قادیانیوں کے کہاں کہاں روابط ہیں, اور کیا کیا کچڑی وہاں پہ پک رہی ہے. ان ساری صورتحال کا احساس کرے اور علمی طور پر دلیل کے طور پر تیاری کرے, اور صورتحال کا بغور جائزہ لے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.